آگے بڑھیں گے، ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں ایران اور اسرائیل کشیدہ صورتحال کی۔ ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے جاری، صہیونی ریاست دھماکوں سے گونجتی رہی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ کر دیا۔ حملے میں میزائل اور جدید ترین ڈرون استعمال کیے گئے۔ حملوں کے بعد تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں میں سائرنز بج اٹھے۔ اسرائیلی خوف کے مارے شیلٹرز میں جا گھسے۔ حیفا میں تمام بڑی اور ذیلی ریفائنریز بند کر دی گئیں۔ تازہ حملوں میں فلسطین کے ان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں اسرائیلی قابض ہیں۔ ایران کی اسرائیل پر سائبر حملہ، موبائل فونز اور دیگر ڈیوائسز ہیک کر لیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر سائبر حملہ کیا جس میں اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے اپنے تمام ایئرپورٹس اور فضائی حدود بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی حملوں میں 27 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت جاری، ایرانی شہروں پر مسلسل حملے جاری۔ ایرانی دارالحکومت تہران سمیت 20 سے زائد شہروں پر ڈرونز اور فضائی حملے کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 230 ایرانی شہید، 1400 سے زائد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں 70 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں دھماکوں کی کئی آوازیں سنی گئیں۔ دھماکے تہران کے مشرقی اور جنوب مشرقی علاقوں میں سنے گئے ہیں۔ جنوب مغربی خوزستان صوبے کے شہر اہواز میں بھی اسرائیلی حملے کیے گئے ہیں۔ فضا دھوؤں سے بھر گئی اور وسطی ایران کے نتنز جوہری سائٹ پر ایئر ڈیفنس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے تہران ایئرپورٹ پر ایرانی فضائیہ کی امریکی ساختہ F-14 ٹام کیٹ طیارے تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ امریکہ نے 1976 میں F-14 طیارے ایران کو دیے تھے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ آج بھی بند۔ امریکی سفارت خانے نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا ہے کہ امریکی سفارت خانہ آج بھی بند رہے گا۔ عملے کے افراد گھروں میں اور شیلٹرز میں رہیں۔ تل ابیب میں بھی امریکی سفارتی برانچ بند رہے گی۔ سفارت خانے کا مزید کہنا ہے کہ وہ اس وقت امریکی شہریوں کو انخلا میں کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتا۔ تمام امریکی شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ سفارت خانے کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ روز امریکی سفارت خانے کے قریب ایران نے میزائل حملہ کیا تھا جس میں سفارت خانے کو معمولی نقصان پہنچا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا۔ خامنہ ای کو قتل کرنے سے تنازع طویل نہیں ہوگا بلکہ ختم ہو جائے گا۔ بنجامن نیتن یاہو کا امریکی ٹیلی ویژن ABC کو انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے ہیں تو کل نیو یارک پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ ایران کو ڈیل کرنا ہوگی۔ ایران کے پاس 60 دن تھے اور میرے پاس بھی 61ویں دن میں نے کہا کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ دونوں فریقین کے لیے دردناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کو فوری طور پر مذاکرات کرنا ہوں گے اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ اسرائیل ایران میں بہت اچھا کر رہا ہے، ایران یہ جنگ نہیں جیت رہا۔ مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع ہیٹ ہیگس کا کہنا ہے کہ خطے میں موجود امریکی فورسز کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اضافی نفری کا مقصد خطے میں امن کا قیام ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ چوکس اور تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ سچ نہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ G7 سربراہی اجلاس کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ ایران خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کا مرکزی ذریعہ ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ G7 رہنماؤں نے شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی فوج نے ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی فوج کے فضائی دفاعی یونٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ F-35 طیارے کو تبریز کے قریب گرایا۔ اسرائیلی فوج نے رد عمل میں کہا ہے کہ F-35 طیارہ گرنے سے متعلق کوئی
علم نہیں ہے۔ F-35 طیارے گرائے جانے کی خبروں کے بعد امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز گرنے لگے ہیں۔ F-35 طیارے بنانے والی امریکی کمپنی کے شیئرز ایک روز کے دوران تقریباً 4% گرے ہیں۔ جنگ کے دوران ایران 4 اسرائیلی F-35 جنگی طیارے گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے 3 اسرائیلی F-35 طیارے مار گرانے اور 2 پائلٹس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم اسرائیلی فوج نے ایران کے ان دعووں کی تردید کی تھی۔ ایرانی فوج نے ایک اور اسرائیلی F-35 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ F-35 طیارے کو تبریز کے قریب مار گرایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ جنگی مجرم تل ابیب کے بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی حملے رکنے تک جنگی مجرمان پر حملے جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ سنجیدہ ہیں اور جنگ روکنا چاہتے ہیں تو اگلے اقدامات نتیجہ خیز ہوں گے۔ اسرائیل کو حملے روکنا ہوں گے ورنہ ایران کی جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ کی صرف فون کال ہی نیتن یاہو کو خاموش کرا سکتی ہے۔ نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ مشترکہ اعلامیہ میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا گیا۔ ناظرین، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران سے رابطے کا فیصلہ۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف ایرانی حملوں کا خطرہ۔ اسرائیل میں حیفا میں تمام آئل کمپنیز اور دیگر کمپنیز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میزائل سے بچنے کے لیے آئل کمپنیز بند کی گئیں۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران سے رابطے کا فیصلہ۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے رابطہ کریں گے۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے اونچے ہتھ کنڈوں سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈال لیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد مغرب کی حمایت سے ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل خطے کے ہر ملک کو غنڈہ گردی دکھا رہا ہے۔ ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ پاکستان کے اسرائیل پر ایٹمی حملے کی جعلی خبروں کی سختی سے تردید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وضاحت میں کہا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے کہ ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا پاکستان سے متعلق 2011 کا ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے۔ امریکی صدر کا خواجہ آصف سے متعلق ویڈیو کلپ بھی جعلی ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ملکی دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے ہے۔ لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ I assure my brother کہ we are all the armed forces are fully alert, and as they were alert during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی، اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں۔